ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، جو اس پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر رزق ہو، تو وہ 5 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ 5 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، انشاءاللہ کبھی بھی اسے اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی کمی نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے فرمایا اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری لے آئے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ جن کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا وہ اعمال کرے، اور جہاں سے منع کیا رک جائے، یعنی تقوی اختیار کرے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کے لیے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو ایسی مشکلات سے نکال دیتا ہے، ایسے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے نکلنے کے۔ اور دوسری بات فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ سے ڈرنا یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور دوسرا اس کے لیے وافر رزق، ایسی جگہوں سے اسے رزق ملتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، کبھی اس کے رزق میں کمی نہ ہو، تو پہلی تو اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ سے ڈرنا۔ دوسری بات فرمایا صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو توڑے نہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، تو فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو توڑے نہ۔ تو یہ دوسرا یہ نسخہ ہے۔ پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور دوسرا صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں بھی اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ دوسرا عمل فرمایا صدقہ کرنا۔ صدقہ جو ہوتا ہے یہ مال میں کمی نہیں ہونے دیتا، مال میں کمی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے دنیا پر، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو زیادہ دے اور زیادہ مال دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ مال کو روکے رکھنے والے کو مال کو ضائع کر دے۔ تو جو صدقہ ہے یہ بھی مال میں، رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے، پہلا اللہ کی فرما برداری، دوسرا صلہ رحمی، اور تیسرا عمل صدقہ کرنا۔ چوتھا عمل کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کرنے سے حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہارے گناہ آسمان جتنے بھی ہو جائیں، آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ ہوں، تم استغفار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ایک استغفار کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا،
استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش برسائے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے مال میں بھی اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ آیا، اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ایک صحابی رسول تھے، تو وہ ان کے پاس آیا، تو اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا لیکن اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں، مال بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر استغفار کرو۔ تو اس نے استغفار شروع کی۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب وہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ اور فرمایا لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں باغات بنائے گا۔ استغفار کرنے کی یہ برکات ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو بندہ استغفار کا معمول بنا لیتا ہے، یعنی اس کی زبان سے ہر وقت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں زیادہ مال تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ پانچواں عمل فرمایا جو تمہیں اللہ نے دیا، جو تمہیں اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم شکر کرو گے، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے شکر کرنے کی توفیق مل گئی، جسے شکر کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ اپنانا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی فرما برداری کرنی، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ وافر رزق تمہارے لیے مہیا کر دے گا۔ اس کے بعد صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو توڑے نہ بندہ۔ تیسرا عمل فرمایا صدقہ کرنا، صدقہ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ نمبر 4 کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چلتے پھرتے استغفار کرنا، یہ بھی رزق کی کثرت ہوتی ہے اس سے۔ اور 5واں عمل فرمایا شکر کرنا، جو اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کرنا، اور اگر جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ عمل ہیں ایسے کہ اس سے انسان کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روزی کی پریشانی، اس کو رزق کی پریشانی نہیں لاتا۔